آزادی 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 اکبر کہے ڈٹ جائے پھر چاہے گردن کٹ جائے گردن کٹے اور خون بہے دشمن جو کہے دشمن جو کہے پوری قوم کہے قوت ہی قوت اللہ کی قوت کرتا نعرہ کرتا سورج کی کرنے میں مولا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی تو بیعت فروخت کر دی، کبھی فصیلیں فروخت کر دی، میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی. وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے، میرے چراغوں کو بیچ ڈالا. فرات اپنے بچا کے رکھے، میری سبیلیں فروخت کر دیں. انہیں نہ دینا حکومتوں تک رسائی، میرے شریف لوگوں جنہوں نے دیکھو تمہارے دریا تمہاری جھیلیں فروخت کر دیں. اس پنڈال میں تشریف فرما انتہائی معزز احباب، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سینئر تنظیمی زعماء، ایس ایل ایف کے نوجوانوں، خواتین و حضرات، صحافی حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں آج اس 17ویں سفر آزادی کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے. اور چونکہ آج یہاں پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ضلع باغ کا کنونشن بھی ہے، تو میں باغ کے طول و عرض سے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے آپ جتنے بھی مندوبین ہیں، آپ سب کو یہاں آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میری طبیعت جو ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اتنی بھی خراب نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں سے مجھے کمر میں شدید درد ہے اور گزشتہ رات بھی کچھ اور بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر کھڑا رہ سکوں مختصراً آپ سے کچھ گفتگو کروں. مجھے آپ کی بات بھی سمجھ نہیں ہے. کافی ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے احباب نے کی ہیں، اور چونکہ یہ ضلعی کنونشن ہے ہمارا، ایک خالصتاً تنظیمی نوعیت کا پروگرام ہے، تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے وہ اس ریاست کی آزادی کی جو جدوجہد ہے اس کا ہر اول دستہ ہے، اس کی پہلی صف ہے. اور آپ یقیناً اتنے باشعور ضرور ہے اور آپ کا تاریخ کا بھی مطالعہ ہے کہ جو پہلی صف ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور اس نے اپنے سینے پر جو ہے وہ دشمنوں کے وار کس طرح سہنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے، یہ ایک بڑی ذمہ دار تنظیم ہے. اور جب آپ ریاست جموں کشمیر کے موجودہ عہد کی بات کرتے ہیں جو 1947 سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہم غلامی کا عہد کہتے ہیں، تو اس میں اگر ہمارے قابضین کو اور ریاست کے دشمنوں کو اگر کسی تنظیم سے سب سے زیادہ خطرہ ہے یا خوف محسوس ہوتا ہے
تو وہ آپ کی تنظیم ہے، وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے. اور ایسا اس لیے ہے کہ اس تنظیم کے بانیان سے لے کر، قائدین سے لے کر ایک عام کارکن تک ہر آدمی جذبہ ایثار سے لیس ہے. وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے سب سے پہلے پیش کرتا ہے. ہمارے قائد تحریک امان اللہ خان صاحب، اس وطن کے قائد، اس وطن کے عظیم رہنما شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب، اور ان کے قافلے کے آج کے دن کے جو سالار ہیں اسیر وطن محمد یاسین ملک صاحب، اور ان کے درمیان میں ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں موجود ہیں لبریشن فرنٹ کے قائدین اور کارکنان کی، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں، اپنی مال و متاع، اپنی جان و مال اس ریاست کی آزادی کے لیے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ذاتی فائدے کے قربان کی ہیں اور مسلسل قربانی دے رہے ہیں. تو اس لیے جب آپ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اور اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے کارکن ہوتے ہیں تو آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور آپ کو اپنے گھر سے لے کے، اپنے معاشرے سے لے کے اور پوری ریاست تک ایک ذمہ دارانہ کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے. آج جن دنوں میں، جس وقت میں ہم یہ باتیں کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو آپ سارے جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد ریاست جموں کشمیر کی جو آزادی کی لڑائی ہے اور جو اس کی ایک تاریخی وحدت ہے، اس پر بڑی تیزی سے حملے کیے جا رہے ہیں. 5 اگست 2019 کا جو انڈیا کا اقدام تھا، اور جس کو کچھ دن پہلے وہاں کی سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا اور مودی حکومت کے اقدام پہ ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے مہر ثبت کی، اس سے واضح ہو گیا کہ ریاست جموں کشمیر کے اوپر قابض جو طاقتیں ہیں وہ ہمارے حوالے سے اس وقت کیا سوچ رکھتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کہ جب یہ 5 اگست 2019 کا اقدام ہوا تو پاکستان سے بہت سارے سینئر صحافیوں نے یہ راز تشت ازبام کیا کہ دبئی کے اندر 2 سال تک پاکستان اور ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی اور کچھ اور ان کا جو ٹریک 2 ہے، اس کے جو سرکردہ احباب تھے، وہ 2 سال تک اس پہ بات چیت کرتے رہے اور اس پہ ایگری ہوئے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس طرح کا اقدام اٹھائے گا اور پاکستان دنیا کی نظروں میں اور کشمیریوں کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ایک لپ سروس کے طور پہ احتجاج کرے گا، اور دونوں کی ملی بھگت کے ساتھ یہ منصوبہ جو ہے وہ اس کو آگے تکمیل تک لے جایا جائے گا. جو منصوبہ یہ ہے کہ سیز فائر لائن کے دونوں اطراف جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر کے ضم کر دیے جائیں، اور ریاست کی شناخت اور تاریخی حیثیت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اور یہ باتیں ہم کرتے تھے اس سے پہلے بھی اور اس دوران بھی کرتے تھے، لیکن بہت سارے ہمارے اپنے لوگ جو یہاں کی روایتی سیاست کے زیر اثر رہتے تھے، وہ ان باتوں کو یا تو پروپیگنڈا سمجھتے تھے یا پھر وہ الٹا ہمارے اوپر الزام تراشی شروع کرتے تھے کہ یہ کسی بیرونی ایجنڈے کے جو ہے وہ علمبردار ہیں اور یہ کوئی دشمنوں کی بات یہاں لے کر آئے ہیں. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمارا وکیل ہے اور ہمارا بھائی ہے اور ہمارا پشتیبان ہے، اور وہ ہزاروں سال تک ہمارے لیے جنگ لڑیں گے، اور پاکستان کے علاوہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. لیکن 2019 کے بعد ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی اور انہیں احساس ہوا کہ ہم غلط ہیں. اور جب ان سارے لیڈروں کو اسلام آباد میں بلا کر پاکستان کے فوجی جنرل جو قمر باجوہ جو تھا، ابھی پچھلا جو جنرل تھا، اس نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس ہندوستان سے جنگ لڑنے کی سکت نہیں ہے اور ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ سیز فائر لائن پہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ جو کشمیری زعماء ہیں وہ پاکستان کی اس نئی پالیسی کا ساتھ دے دیں. تو وہاں سے یہ سارے لوگ خاموشی سے اٹھ کے آ گئے اور پھر یہاں آ کے تو اپنے اپنے پاکٹس میں اور اپنے گھروں میں اس طرح کی گفتگو کرنے لگے کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ. لیکن انہوں نے وہاں بھی اس کو کھل کر اپوز نہیں کیا. اور آج
ان 4 سالوں کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں. اور اگر آپ اس طرف دیکھیں گے سیز فائر لائن کے اوپر جس جگہ پہ ہم سب کا دار و مدار تھا، جہاں پہ تحریک چل رہی تھی، جہاں پہ لوگ شہادتیں دے رہے تھے، جہاں پہ انڈین قبضے کو للکارا جا رہا تھا، اور یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ اس جدوجہد کو دیکھ کر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. آج ان 4 سالوں کے اندر وہاں پہ مودی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ پچھلے 76 سالوں میں اتنا امن اور اتنی ترقی جو ہے وہ نہیں ہوئی جتنی کہ ان 4 سالوں میں ہوگی. یہ ان کا دعویٰ ہے. یہ ہم ان کے دعوے کو کوئی سچا نہیں مانتے، لیکن میں آپ کو فیکٹس بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہندوستانی سپریم کورٹ میں یہ جمع کرواتے ہیں. یہ جو کیس چل رہا تھا، یہی 370 کی واپسی والا، اس کے جواب میں حکومت یہ جمع کرواتی ہے کہ عدالت فیصلہ ضرور دے، لیکن عدالت یہ دیکھے کہ ان 4 سالوں سے پہلے جو کشمیر کی صورتحال کیا تھی، اور ان 4 سالوں میں جب سے ہم نے 370 ریووک کیا اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے. اور اب یہاں پر دہشت گردی کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہے، اور اب یہاں پہ ترقی کا سفر کھل گیا ہے، اور مودی حکومت جو ہے وہ روایتی لیڈرشپ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جو ہے وہ اب عوام تک رسائی حاصل کر رہی ہے. اور ہمارے بہت سارے دوست آج کل جانے انجانے میں، شاید ان کا کیا ایجنڈا ہے یا کس طرح کا ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کی بہت ساری سوشل میڈیا پہ موومنٹس چل رہی ہیں کہ جی اس پار پل بن گیا، اس پار ریل ہو گئی ہے، اس پار جہاز آگے ہیں، اس پار بڑی ترقی ہو گئی ہے، ادھر سودا سستا ہے، ادھر فلان ہے، اور یہاں پہ کچھ نہیں ہے. وہ کمپیریزن تو کسی اور سینس میں کرتے ہیں، لیکن وہ انڈائریکٹلی وہ ہندوستان کے موقف کو، اسی موقف کو جو میں ابھی آپ سے بیان کر رہا تھا، وہ اس کو تقویت دیتے ہیں کہ جب وہ ایک ایسی قوم کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو مراعات ہیں عوام کے حوالے سے یا کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملانے کے حوالے سے، وہ آج کی بات نہیں ہے. ہندوستان کے زیر قبضہ جو کشمیر ہے وہ 1947 سے اس ٹکڑے سے بہتر ہے، چونکہ وہ ہزاروں سالوں سے تہذیب کا مرکز رہا ہے، اور وہاں پر انڈسٹری ہے، وہاں پہ ٹورزم ہے، وہاں پہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو تاریخی طور پہ وہ لوگ انہیرٹ کرتے آ رہے ہیں، یعنی ان کو ورثے میں ملی ہیں. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں ہوتے ہیں کہ جی آزادی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ماحول ہے جو ہندوستان اپنے پروپیگنڈا سیل کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے اور اس ریاست میں بسنے والے بیوقوفوں کے ذریعے جس ماحول کو پیدا کر رہا ہے اور جس ماحول سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اور آج وہاں صورتحال یہ ہے کہ جو روایتی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اب بیٹھ کے رونے کے سوا کچھ نہیں کر رہی. وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑی تاریخی ایک پولیٹیکل لیگیسی کا حصہ سمجھتے تھے، جیسے شیخ عبداللہ کا خاندان ہے یا مفتی کا خاندان ہے یا غلام نبی آزاد والے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ اپنے آپ کو تاریخی طور پہ بڑی بڑی سیاسی گدیوں کے جو ہے وہ جانشین سمجھتے ہیں، اور ہیں بھی، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. شیخ عبداللہ سے بڑا لیڈر کوئی کشمیر میں پیدا نہیں ہوا ہے، وہ اس سے زیادہ بولنے والا، کشمیریت کی بات کرنے والا. لیکن جیسے جیسے انہوں نے کمپرومائزز کیے اور ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کیے، تو ویسے ویسے کشمیریت جو ہے وہ درمیان سے نکلتی گئی. مجھے یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا قصور کیا ہے کہ جو آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے، تو اس نے کہا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے بالادست طبقے اور محروم طبقے کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی. میں ان دونوں طبقوں کو جوڑنا چاہ رہا تھا جو کہ ممکن نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے مجھے پھانسی لگنا پڑا. تو جو آج کشمیریت کو پھانسی لگ رہی ہے اس پار، تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ شیخ عبداللہ نے اور اس قبیل کے بہت سارے سیاستدانوں نے ہندوستان کے ظلم و جبر کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہندوستان کے ساتھ رہنے میں ہمارا زیادہ فائدہ ہے. اور اس سے یہ ہوا کہ جب آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو آپ وزیر اعظم اور صدر لے کر جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. جب
جب ہری سنگھ نے اقتدار چھوڑا تو اس نے اپنے بیٹے کو صدر بنایا اور شیخ عبداللہ کو وزیر اعظم بنایا اور ریاست کو ایک جمہوریہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. ابتدائی اس کی کوشش تھی. آپ سفر وہاں سے شروع کرتے ہیں اور 10 سال کے بعد آپ صدارت اور وزارت عظمیٰ سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور آپ وزیر اعلیٰ پہ آ جاتے ہیں اور گورنر پہ آ جاتے ہیں. اور 2019 میں آپ وزارت اعلیٰ اور گورنرشپ سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں اور آپ کو ایک لیفٹیننٹ گورنر ڈیل کرتا ہے اور آپ ریاست کھو جاتے ہیں اور آپ یونین ٹیریٹریز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جی 2 یونین ٹیریٹریز ہوگی اور اب اس کو سپریم کورٹ جو ہے اس نے فیصلہ دے کے تو اس پہ مہر ثبت کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو سارا جو سین بن رہا ہے بالکل اس سے ملتا جلتا سین جو ہے وہ آپ اس کو آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں دیکھ لیں. گلگت بلتستان تو خیر پہلے کا معاملہ ہے. جو کچھ انڈیا نے 2019 میں کیا پاکستان اس سے پہلے گلگت میں کر چکا ہے وہ. لیکن اب پاکستان بھی اسی طریقے سے یہاں کی روایتی لیڈرشپ کو, یہاں کی یہ جو اقتدار کی علامت ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی, ہمارا جھنڈا, ہمارا ترانہ, ہمارا جو جداگانہ تشخص ہے, اس کو وہ اگلے دنوں میں, اگلے کچھ سالوں میں یا 1 آدھ سال میں وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے. اور آپ کی بہت ساری لیڈرشپ, یہ جو پے در پہ آپ کے وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں اور پارٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور نئی پارٹیاں بن رہی ہیں, تو اس کے پیچھے اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے کہ جو کچھ انڈیا نے کیا وہ کچھ یہاں پہ ہو اور یہ سیٹل ہو جائے. اور یہ ایک آلریڈی سیٹلڈ نیگوسیشن کا حصہ ہے جو انڈیا پاکستان کے درمیان ہو چکی ہے. تو ایک ایسے عہد میں کہ جب لوگوں پر یہ سارا کچھ اب واضح ہو چکا ہے, اس کے بعد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے 4 سپٹمبر 2021 کو پلندری میں ایک بڑا جلسہ کیا. آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس جلسے میں ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق 15,000 لوگ تھے اور اس میں خواتین تھی اور اس میں ریاست کے تمام حصوں کے لوگ تھے, انکلوڈنگ انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے بھی مندوبین تھے اس میں. اور اس میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اپنی جو جدوجہد ہے اس کے کچھ نئے اہداف طے کیے اور یہ بتایا کہ چونکہ اب انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ اس معاملے کو ایک انٹرنیشنل معاملے سے ہٹا کر ایک پہلے بائیلیٹرل ایشو پہ لائے اور اب بائیلیٹرلی بھی اس کو سیٹل کر کے تو ریاست کا مسئلہ اور مسئلہ کشمیر کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور اقوام متحدہ اور جو قراردادیں ہیں وہ یہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی جس سے کشمیریوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں. تو اس لیے آج کے بعد 4 سپٹمبر 2021 کے بعد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کسی حق خود ارادیت کے لیے, کسی رائے شماری کے لیے, کسی الحاق کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرے گا, بلکہ وہ صرف اور صرف ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے گا. اور یہ اس لیے ایسا کرنا ضروری ہے کہ 76 سال میں آپ کا جو حق خود ارادیت والا جو نیریٹو تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. اس کے باوجود کہ 2 دفعہ یونائٹڈ نیشن نے پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ مقرر کیے, ریاست میں 2 دفعہ مقرر کیے اور وہ دونوں ایڈمنسٹریٹرز واپس جا کے تو وہ رپورٹ کرتے رہے کہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ رائے شماری پہ تیار نہیں ہیں. کراچی جو ہے وہ مجھے دہلی بھیجتا ہے اور دہلی جو ہے وہ ہمیں کراچی بھیجتا ہے. تو ہم یہ ان کے درمیان فٹ بال ہی بنے ہوئے ہیں, اس لیے یہ رائے شماری والا معاملہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہوگا. اور یہ 1953 تک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی کہ قبضہ ہونے کے 4-5 سال بعد کی, جب پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا اور جب یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی ساری فوجیں ریاست سے نکالے گا اور ہندوستان اپنی فوجوں کا بلک نکالے گا, یعنی بڑا حصہ نکالے گا, تو پھر ایک رائے شماری ہوگی. اچھا, اس وقت پاکستان کی جو فوج تھی ریاست میں وہ 3,000 تھی اور ہندوستان کی فوج کوئی 10,000 کے قریب تھی. 3,000 فوج کا نکالنا اور 10,000 فوج کا بڑا حصہ نکالنا ممکنات میں سے تھا, لیکن آج 3,000 کے بجائے 3 لاکھ ہے اور 10,000 کے بجائے 10 لاکھ ہے. یعنی آج آپ 3 لاکھ فوج کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اس پہ کتنا ٹائم اور کتنی انرجی اور کتنی جدوجہد لگتی ہے.
اور اگر 10 لاکھ فوج کا بلک آپ نکالنے میں کامیاب بھی ہو جائیں جو 6 لاکھ یا 7 لاکھ بنتا ہے تو پھر بھی انڈیا کی 2-3 لاکھ فوج جو ہے وہ ریاست میں موجود رہے گی اور ان قراردادوں کی روشنی میں وہ فوج اور سری نگر کی جو بنائی ہوئی حکومت ہے انڈیا کی وہ رائے شماری کروائے گی، وہ اس کا انتظام دیکھے گی۔ تو ایسے میں کسی رائے شماری کا ہونا ان قراردادوں کی روشنی میں اور 76 سال کے تجربے کی روشنی میں یہ کسی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، یہ JKLF کے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ لوگوں کو بھی بتانا ضروری ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے بنیادی طور پہ وہ لیجیٹیمیٹ آزادی کی لڑائی ہے، وہ ریاست کی وحدت کی بحالی کی لڑائی ہے۔ اور یہ لڑائی جب 1947 کا جو مخصوص ماحول تھا اس ماحول میں یہ اس طرف گئی کہ اچھا ٹھیک ہے برے صغیر میں تقسیم ہو رہی ہے تو یہاں پہ چڑھائی ہو گئی تو یہاں کے لوگوں کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں، لیکن اب 47 والا ماحول نہیں ہے اور 47 والی صورتحال نہیں ہے اور ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو چکی ہیں۔ تو اب دو ہی راستے ہیں، یا ہم سرنڈر کر جائیں اور بحیثیت قوم انڈیا اور پاکستان کے قبضے کو جائز، درست اور قانونی تسلیم کر کے سیز فائر لائن کو درست اور قانونی تسلیم کر کے بیٹھ جائیں، اور اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں ہماری قومی غیرت جو ہے اور ہماری قومی شناخت اور ہمارا جو عزت اور وقار ہے ایک تاریخی، وہ اگر ہمیں تنگ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے، کچوکے لگاتا ہے کہ نہیں آپ ایک الگ قوم ہو، آپ ایک الگ شناخت ہو، تو پھر آپ کو آزادی کی بات کرنی ہے، پھر آپ کو کسی سپورٹر کی، کسی پشتی بان کی، کسی وکیل کی بات نہیں کرنی ہے، پھر آپ کو کھل کے کہنا ہے۔ اور اس کا واحد راستہ ہمارے پاس اب یہ بچ گیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر سے اپنی فوجیں نکالیں، اور وہ قابض فوجیں ہیں یہ تسلیم شدہ بات ہے، انہوں نے نکلنا ہے یہ بھی تسلیم شدہ بات ہے، اور نکلنے کے بعد ہی فیصلہ ہونا ہے یہ بھی تسلیم شدہ بات ہے۔ تو ایسی کوئی بھی بات، کوئی بھی گفتگو یا کوئی بھی مطالبہ ہمارا جو ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا، وہ نہ تو غیر قانونی ہے، نہ غیر جمہوری ہے، نہ غیر اخلاقی ہے، نہ غیر انسانی ہے، اور نہ ہی کسی کے مفادات کے خلاف ہے یا کسی کی دشمنی پر مبنی ہے۔ نہ یہ ہندوستان دشمنی ہے کہ ہم اپنی آزادی کی بات کریں، اور نہ یہ پاکستان دشمنی ہے۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اچھا او جی یہ پاکستان کی فوجوں کے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو یہ تو جناب یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور پاکستان نکلے گا تو انڈیا جو ہے وہ کھا جائے گا اور یہ کرے گا، اور ہم نہ ہوں تو یہ ہو جائے وہ جائے، یہ ٹوٹل بکواس ہے اور یہ لوگوں کو الجھانے کی ایک کوشش ہے۔ ہمارا کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ آدمی بات کرتا ہے وہ تو سیدھا سیدھا منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کے نکلنے کی کیوں بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان بیک وقت ریاست جموں کشمیر سے اپنی فوجیں نکالیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انڈیا پہلے نکال لے یا پاکستان پہلے نکال لے۔ یہ ممکن ہوتا تو قراردادوں کی روشنی میں آج تک یہ ہو چکا ہوتا اور پاکستان اپنی فوج نکال چکا ہوتا، چونکہ قراردادوں پہ اس کے سگنیٹریز ہے، پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر ملک ہے اور ان قراردادوں کا سگنیٹری ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان فوج نکالے گا، اور پاکستان قابض ہے اور پاکستان نے پہلے قبضہ کیا ہے۔ یہ پاکستان کا موقف ہے جس کو پاکستان نے تسلیم کر رکھا ہے۔ لیکن ہم یہ بات کریں تو ہم تو پھر بہت بڑے دشمن اور غدار اور دہریے اور اسلام دشمن ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ بات نہیں کرتے۔ ہم پھر بھی ان کو یہ ایج دیتے ہیں کہ اچھا آپ پہلے نہ نکالیں، آپ اعلان کریں کہ ہم نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور انڈیا بھی جو ہے وہ اپنی فوجیں نکالنے کے لیے تیار ہو جائے اور کشمیریوں کو جو ہے وہ آزادی دی جائے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اب یہ ایسے حل ہوگا کہ ہم میں سے ہر آدمی کو، اکثریت کو آزادی کی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کوئی سابقہ، کوئی لائقہ، کوئی اگر مگر یہ وہ یہ نہیں چلے گا، اور یہ کوئی سننا نہیں چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی اور عمران خان کے ڈائلاگ کروائے ٹرمپ نے، تو ٹرمپ نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ میں مدد کرنا چاہ رہا ہوں، اگر انڈیا پاکستان چاہیں تو میں جو ہے وہ میڈیشن کر سکتا ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں
کہ جو اپنے لیے باہر سے آقا درآمد کرتی ہے، اس نے یہ کشمیریوں کو کہا کہ میں ایسی قوم کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں جو خود آزادی نہیں حاصل کرنا چاہ رہی، تو ہم ان کی کیسے مدد کریں؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا کہ اقوام متحدہ میں امریکہ گیا تو مجھے وہاں ساتھیوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ میں ہم سارے کشمیریوں کا، آزادی پسندوں کا بھی اور الحاقیوں کا بھی ایک وفد لے کے تو ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے پاس ملنے کے لیے گئے. اس سے وقت لیا، اس نے مہربانی کی، وقت دیا. ہم اس کے پاس گئے اور ہم اس سے جب بات کرنے لگے تو اس نے ہمیں روک دیا اور اس نے کہا، ہم نے یہ بات کی کہ جی دیکھیں اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں تو اقوام متحدہ کو اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے نا رائے شماری کروائیں اور ہم خود فیصلہ کریں گے. تو اس نے ہمیں روک دیا. اس نے کہا کہ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ باتیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ انڈیا اور پاکستان کے مندوبین جو یہاں مستقل مندوبین ہیں یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، یہ ہمارے ریکارڈ میں پہلے سے موجود ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی اپنی بات ہے، اگر آپ کی کوئی اپنی خواہش ہے تو وہ بیان کریں تاکہ ہم وہ سن سکیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہ کیا کر اس نے میٹنگ ختم کر دی اور یہ سارے اٹھ کے وہاں سے باہر نکل آئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ فرانس میں جائیں گے اور بولیں گے ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا آپ روس میں جائیں گے اور بولیں گے ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا سعودیہ والوں کو بولیں گے کہ جی ہماری مدد کرو ہم اسلام آباد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا. نہ دنیا کا کوئی ملک ایسا کر سکتا ہے، نہ اس بنیاد پہ ملک بنتے ہیں، نہ الحاق کی کوئی تحریک دنیا میں اس تحریک کے علاوہ جو ہے کوئی چل رہی ہے. اس طرح کی ایسی تحریک کے جی جناب ایک قوم جو ہے وہ اپنی آزادی کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہے اور دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان وہ الجھی ہوئی ہو تو دنیا کے ملک جو ہے اس کی سائڈ لے سکیں. دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے، حتیٰ کہ آپ ملک کو چھوڑیں، آپ مارنگ بلوچ سے جا کے پوچھ لیں کہ کشمیر کے مسئلے کا کیا حال ہونا چاہیے. خاتون ہے نا، ایک عورت ہے آج کل مشہور ہے، آپ منظور پشتین سے پوچھ لیں، آپ جام ساکی سے پوچھ لیں، آپ مطلب پشتونوں سے پوچھیں، بلوچیوں سے پوچھیں، سندھیوں سے پوچھیں جو آزادی کی بات کو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا کیا ہونا چاہیے، تو وہ آپ کو بولیں گے جی کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، یہ ان کو ملنا چاہیے، یہ ان کا ملک ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں سے جو ان کو آوازیں جاتی ہیں وہ آوازیں جو ہے وہ بڑی مشکوک ہیں اور وہ اس لحاظ سے بہت سارے آزادی پسند تحریکیں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتی ہیں. فلسطین تک کی تحریکیں میں آپ کو بتاؤں، یہ میں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کے ساتھ ہوئی ہیں. فلسطین جیسی تحریک کے جس کے حوالے سے یہاں ہر گلی محلے میں جلوس نکلتا ہے، ہر مسجد میں دعائیں ہوتی ہیں اور احتجاج ہوتے ہیں اور اسرائیل کے پرچم جلائے جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آپ کی تحریک آزادی کے ساتھ، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ آزادی کی تحریک ہی نہیں چلا رہے تو ہم کیوں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارا جو ہے وہ انڈیا بھی سپورٹر ہے، ہمارا پاکستان بھی سپورٹر ہے، تو ہم اس معاملے میں غیر جانبدار ہیں. دنیا کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس معاملے میں غیر جانبدار ہیں کہ آزادی کی تحریک کے علاوہ کسی بات کی سپورٹ نہیں کریں گے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں اپنی بات کو، جو پہلی بات میں نے شروع کی اس کو انجام تک لاتے ہوئے، کہ لبریشن فرنٹ کے دوستوں کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ باتیں لے کر عوام تک پہنچیں. یہ لبریشن فرنٹ جو ہے اس کو ہوٹلوں کے حالوں میں اور چند مخصوص چوکوں تک محدود نہیں رکھنا ہے کہ ہم نے حیدری چوک میں جلوس کر لیا، ہم نے چھتر بازار میں جو ہے وہ روڈ روک لی اور ہم نے جناب عزیز ہوٹل میں جلسہ کر لیا تو ہمارا بڑا پیغام پہنچ گیا. اور یہ نہیں، 45 لاکھ لوگ رہتے ہیں یہاں پر، 45 لاکھ لوگ جن تک آپ کو پیغام پہنچانا ہے. یہاں پہ اس میں سے 22 لاکھ عورتیں ہیں، 22-23 لاکھ عورتیں جن تک آپ کو پیغام پہنچانا ہے، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں. تو وہ سارے لوگ آپ کے چوکوں میں یا آپ کے ہوٹلوں میں جلسوں میں نہیں آئیں گے. ان لوگوں تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے یہ جلسے اور یہ جلوس جو ہیں وہ ان گاؤں دیہاتوں میں اب ہونے چاہیے. یہ لبریشن فرنٹ کی نئی اسٹریٹجی ہے. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو آپ زیادہ تر سارے لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں، کہ ہمیں لوگوں کو اپنے پاس نہیں بلانا ہے، ہمیں لوگوں کے پاس چل کر جانا ہے. وہ گنگا چوٹی پہ جو رہتے ہیں ان کے پاس بھی جانا ہے، جو شیرو ٹہرا پہ رہتے ہیں ان کے پاس بھی جانا ہے، جو مالدرا میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی جانا ہے اور وہاں جلسہ کرنا ہے اور وہاں جلوس کرنا ہے اور اس بات کو اور اس پیغام کو
दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई एजेंसी, कोई फौज, कोई एसपी, कोई डीसी, कोई थानेदार, कोई एसएचओ, कोई सियासतदान कभी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी बात जायज है और कानूनी है। और आज के दिनों में आपकी बात सुनी जा रही है, आज के दिनों में लोग आपकी बात को वेरीफाई कर रहे हैं, उसको लोग रेडिकलाइज हैं, लोग चार्ज हुए हैं, लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको लूटा जा रहा है, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। और जब लोग ये महसूस कर रहे हैं तो उस वक्त एक इनकलाबी तंजीम का फर्ज बनता है कि वो लोगों को लीड करने के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए उनके साथ जाके खड़ी हो जाए। ये जो लोगों को कोसना है और जो कौम को कोसना है, वो ये अब काम नहीं देगा। ये भी मैं आपको बताऊं, मैं आप सबसे माजरत के साथ ये कहूंगा कि जब भी आप स्टेज पे जाएं तो आपका काम है उम्मीद जगाना, आपका काम है आपको रोशन कर रखना। वो लोग जो उस पार के हालात देखकर, जो सीज फायर लाइन के हालात देखकर, जो यहाँ के हालात देखकर आजादी के मुतालबे से मायूस नजर आते हैं, ना उम्मीद नजर आते हैं, उनकी उम्मीद जगाना आपका काम है, उनका दिया रोशन रखना आपका काम है। आपने उनको ये नहीं कहना कि आप नालायक कौम हो और आपने कुछ भी नहीं किया और आप कुछ नहीं कर सकते हो और आप बिके हुए हो और आप फ्रॉडी हो और आप झूठे हो और आप नौसरबाज हो, ऐसा कुछ नहीं कहना है। आपने उनको एक बहादुर कौम कहना है, एक गैरतमंद कौम कहना है। उनके अंदर वो जज्बे जो सो जाते हैं जुल्म के जरिए और जबर के जरिए, मुसलसल जबर के जरिए, उनको जगाना आपका काम है। ये लिबरेशन फ्रंट का फर्ज है, ये लिबरेशन फ्रंट के एक एक कारकुन का फर्ज है। और ये कभी मत सोचें कि फलाना बंदा हमारे खिलाफ है, फलाना लीडर हमारे खिलाफ है, फलानी पार्टी हमारे खिलाफ है, तो इसलिए हमारा काम रुका हुआ है। ऐसा किसी पैगंबर ने भी नहीं सोचा। अगर सोचना चाहते तो हमारे पास ऐसी हकायात मौजूद है कि 900 साल पैगंबरों ने तबलीग की और कुछ लोग, कुछ दर्जन लोग उनके साथ आने पे तैयार हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और जिस पैगंबर के हम उम्मती हैं, वो पैगंबर क्या है? वो एक यतीम बच्चा है जिसका वालिद उसकी पैदाइश से 6 महीने पहले फौत हो चुका है। और वो एक ऐसे मुआशरे में आंख खोलता है जो जागीरदारों और वडेरों और लड़ने वाले सरदारों, कबायली सरदारों का मुआशरा है। और 6 साल का होता है उसकी वालदा चली जाती है, 8-10 साल का होता है उसका पालने वाला दादा चला जाता है। तो एक यतीम बच्चा उस मुआशरे को तब्दील करने के लिए जब आवाज उठाता है तो उसका एक कजन और उसकी एक बीवी जो है, एक मर्द और एक औरत उसके साथ खड़े होते हैं, हम आपके साथ हैं, और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और जब अबू सफियान के सामने वो मसला जाता है जो मक्का का सरदार है, तो वो भी मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि अब्दुल्ला तुम हमारे बुत हमसे छीन रहे हो, तो इसके बदले में हमें क्या दो? तो तुम्हें चाहिए क्या? तुम क्यों ये इस तरह की बातें कर रहे हो? इस निजाम को तुम चेंज करना चाहते हो? कोई लड़की चाहिए, कोई दौलत चाहिए, सोना चाहिए, रिश्ता चाहिए, तो हमें बताओ, तो हम तुम्हारा वो मसला हल कर देते हैं। तो जिस तरह आज आपके लीडर आपको कहते हैं कि वो नौकरी चाहिए या कुछ चाहिए तो हमें बताएं आप, तो पैगंबर कहते हैं कि अगर इस हाथ पे चांद रखो और इस पे सूरज रखो तो मैं जो बात कर रहा हूँ, जो कलमा हक बुलंद कर रहा हूँ, मैं उससे बाज नहीं आऊंगा। और आज हम जिस मुआशरे में चूंकि रहते हैं, उस मुआशरे की जितनी बुराइयां हैं वो तंजीमों में भी आ जाती हैं, क्योंकि मुआशरा एक बड़ी इकाई होती है और तंजीम एक छोटी इकाई होती है। तो बड़ी चीज जो है वो छोटी को अपने रंग में रंग देती है। तो हम में भी वो सारी कबाहतें जो आम लोगों में या मुआशरे में पाई जाती है, बरादरीज़म और फिरकावारियत और मुफाद परस्ती और झूठ बोलना और फ्रॉड करना और लालच और हसद और ये सारी चीजें वो हम में भी पाई जाती हैं। ऐसी ही चीजें जजीरा नुमाए अरब में भी पाई जाती थी। वहां पे भी रिश्तेदार थे, वहां पे भी बरादरियां थी, कबीले थे, बड़े बड़े बदमाश वहां पे भी मौजूद थे, जिनसे आज लोगों को डर लगता है। पैगंबर जो हैं उनके चचा थे अबू लहब, जिनके बारे में एक आयत उतरी है, एक सूरत उतरी है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कि अबू सफियान के, अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए,
वमरातहु अम्मालतल खतब, उसकी औरत जो है उसके गले में भी फंदा लगी है। अपने किसके बारे में बात हो रही है? ये चचा और चची के बारे में बात हो रही है। और कुरान कह रहा है, आज हम अपनी मजबूरियां शो करते हैं कि जनाब वो जी देखे ना जी, हमारी बरादरी तो, हमारा कबीला तो, हमारे सरदार साहब तो, हमारे वडेरे साहब, हमारे राजा साहब। तो ये बातें उनको भी दरपेश थी। एक वक्त ऐसा आया जब पैगंबर पे नाउमीदी आई, जद्दोजहद के हवाले से काफी साल हो गए थे, तो उन सरदारों ने भांपा के अब ये कमजोर कड़ी पे खड़ा है, तो उन्होंने कहा कि जो 2-3 बड़े कबीले हैं उनके बुत आप खाना काबा में रख दीजिए, बाकी जो ये छोटे मोटे हैं जिनको हम ये कमी कमीन कहते हैं इनके हटा दीजिए, तो बड़े कबीले आपके साथ और आपका इक्तदार भी और आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस कमजोर कड़ी में भी पैगंबर ने जो है वो उस पे कंप्रोमाइज नहीं किया और अपनी जो दावत थी उसको आगे रखा और लड़ाइयां भी लड़ी। और आपको याद है कि बदर की लड़ाइयां जो है और ओहद की लड़ाइयां ये किन लोगों के दरमियान हुई? ये कोई काफरों मुसलमानों की फौज के दरमियान नहीं हो रही थी, जैसे आज के तनाजर में मैं कह रहा हूं आपसे। ये अहलियान मक्का के और मक्का के उस खाने काबे के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, एक कबीला एक बरादरी, ये उनके दरमियान हो रही थी। चाचे के मुकाबले में भतीजा खड़ा था, भाई के मुकाबले में भाई खड़ा था, बाप के मुकाबले में बेटा खड़ा था तलवारें लेकर, और वहां पे जंग हो रही थी। तो ये जो लड़ाई है, ये हक और बातिल की जो लड़ाई है, ये नागुजीर है। इसको आप मुलतवी नहीं कर सकते, इस पे आप रोक नहीं लगा सकते। इसमें आप अपने किरदार का तयन कर सकते हैं, जैसे कि हुर ने किया कि जब उसको मौका मिला तो उसने कहा मैं इस काफिले में नहीं, मैं उस काफिले में जाऊंगा जो 70 वाला काफिला है, जिसको मरना है, जिसको सुबह शहीद हो जाना है, वो वहां पे चला गया। और पैगंबर के नवासे ने भी लाइटें ऑफ करके तो लोगों को कहा कि जिसको जाना है उसका पर्दा फाश ना हो, वो खामोशी से यहां से निकल जाए, क्योंकि ये लड़ाई नागुजीर है। और नागुजीर इसलिए है कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता है। ये एक शार्ट जुमला है, ये हक व बातिल के दरमियान तमीज का ये एक मुख्तसर तरीन फार्मूला है कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो हम जैसे जो हैं वो चाहे हमारे चचे क्यों ना हो, हमारे मामे हों, हमारे मसेर हों या हमारे भाई हों, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो नौसरबाज हैं, जो फ्राडिये हैं, जो आजादी के दुश्मन हैं, हम जैसे उन जैसों के साथ नहीं चल सकते। ये तय करना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? ये जरूरी है। जब आपके लोग क्या इल्जाम लगाते हैं, और बात जगहों पे इस इल्जाम में हकीकत भी होती है कि जी जब इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त लिबरेशन फ्रंट वाले और NSF वाले और दूसरे तीसरे, उनको मीर अकबर याद आ जाता है हमारा, और कमरजमान याद आ जाता है, राजा फारूक, मलिक नवाज, सारे जो है अपनी अपनी बरादरियों के, ये उनको छुप के तो वोट देते हैं। इस बात में सच्चाई है या नहीं है? है इसमें सच्चाई। तो जब आपका पांव यजीद के पांव में भी होगा और हुसैन के पांव में भी होगा, तो आप ये तय कर लें कि आप कहां पे खड़े हैं। और इसीलिए जद्दोजहद का फैसला नहीं होता है, एक मकाम होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको कहां खड़ा होना है। आज अगर आप यासीन मलिक को देखें तो उससे बड़ा लीडर इस वक्त के ऐद में रियासत जम्मू कश्मीर में और कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेके तो इंडिया पाकिस्तान दोनों तक इतना बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल हो। वो अगर कंप्रोमाइज करना चाहे, जिसकी बीवी उसके साथ नहीं है, एक बच्ची है वो साथ नहीं है कितने सालों से, बूढ़ी माँ बीमार पड़ी है, बहनें बेवा जो है वो 2 घर पे बैठी हुई हैं, इतना छोटा सा 3 मरले का उसका मकान है, उसके लिए कंप्रोमाइज करने के जो जितने भी लवाजमात होते हैं, जितनी मजबूरियां होती हैं कि जिसमें बंदा कंप्रोमाइज करता है, क्या वो मजबूरियां पूरी नहीं है? क्या वो उसको वजारत आला की ऑफर दें या जेल से छूटने की ऑफर दें या मुल्क से बाहर जाने की ऑफर दें या कुछ भी करें, तो उसकी हालत ऐसी है, उसकी घरेलू और उसकी जाती, कि वो कंप्रोमाइज कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई जगह ऐसी होती है तारीख में, हालात में, जिंदगी में, कोई मकाम ऐसे होते हैं कि जहां पे जाके कंप्रोमाइज फिर बनता नहीं है, वो नहीं कर सकते आप, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो वहां पे वो खड़ा होके कहता है हिंदुस्तान की अदालत में कि मेरा जुर्म ये है, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, कोई सफाई पेश नहीं करूंगा, तुमने जो करना है वो कर लो।
تو کیا یاسین ملک کی جو یہ بات ہے یہ اس سنت کربلا پہ اترتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی ہے کہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ دشمنوں کے نرگے میں کھڑا ہے، اور وہ کس لیے یہ بات کر رہا ہے؟ وہ اس لیے یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے ایک دفعہ دھیر کوٹ میں یاسین ملک صاحب رات کو رکے، تو ہم لوگ ساتھ رکے ہوئے تھے ریسٹ ہاؤس پہ، تو رات کے 3 بجے ہم جاگ رہے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ یاسین صاحب سو رہے ہیں اپنے کمرے میں یا نہیں۔ تو میں اتفاق سے گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اس کمرے کا، اور وہ نہیں تھا وہاں پہ۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یار یہ آدمی تو سو رہا تھا یہاں پہ، یہ کیا ہو گیا، کہاں ہے وہ؟ تو میں باہر نکلا، میں نے کہا ایک آدھ ساتھی کو اور کو پکڑتا ہوں دیکھوں کدھر ہے۔ تو مجھے دور نظر آیا کہ درخت کے نیچے، چیڑ کے دیار کے درخت کے نیچے وہ موصوف بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے۔ تو میں چلا گیا وہاں پہ، تو میں نے ان سے کہا جی آپ یہ 3 بجے ہم تو پریشان ہو گئے تھے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی یار، میں نے کہا آپ لوگوں کو کیا ڈسٹرب کروں، تو میں یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا کیوں نیند نہیں آ رہی تھی؟ اس نے کہا ڈپریشن کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا جی کس چیز کا ڈپریشن ہے؟ تو تھوڑا سا مطلب اس کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ میں جب سری نگر میں اور آگے پیچھے جاتا ہوں تو بہت ساری بوڑھی عورتیں مجھے ملتی ہیں، اور وہ مجھے پیار دیتی ہیں، اور پھر گلا پکڑ کے ساتھ میں یہ بھی پوچھتی ہیں کشمیری میں آزادی کب ملے گی؟ تو ان سب کے بچے مرے ہوئے ہیں، ان سب کے گھروں میں جو ہے وہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی گھر ایسا نہیں ہے وادی کشمیر میں جہاں سے لاش نہ گری ہوئی ہو، اور اگر وہ آزادی کی جدوجہد میں نہیں مرا تو آزادی پسندوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا۔ کسی کو مجاہدوں نے مارا تو کسی پولیس والوں نے مجاہدوں کو مارا، لیکن کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو اس جدوجہد میں جس نے لاش نہ دی ہو۔ وہ ساری لاشیں اور وہ بوڑھی مائیں جو ہیں وہ جب گلا پکڑتی ہیں، تو جب میں رات کو بستر پہ لیٹتا ہوں تو وہ گلا مجھے اس طرح پکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو میں سو نہیں پاتا ہوں۔ اور خدا کی قسم وہ جس انداز سے کہہ رہا تھا، رات کے وہ 3 بجے کا ٹائم تھا، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے خوف کی وجہ سے اور دکھ کی وجہ سے کہ یار یہ بھی ایک آدمی ہے اور اس پہ کتنا بوجھ ہے۔ تو جب وہ دہلی کی عدالت میں کھڑا تھا تو اس کو وہ سارا کچھ اس کے ذہن میں تھا، اس کے ذہن میں پوری قوم تھی، اس کے ذہن میں اقتدار نہیں تھا، اس کے ذہن میں کوئی کرسی یا کوئی وزارت یا یہ نہیں تھی کہ ادھر سے فوجیوں نے پکڑا اور دوسرے دن جناب میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور میں فلان ہوں اور میں فلان ہوں۔ تو یہ کریکٹر جو ہے یہ اس تنظیم کا خاصہ ہے۔ یہ کریکٹر جو ہے امان صاحب کے ساتھ میں چلا گیا، آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں جو میں باتیں کر رہا ہوں؟ امان صاحب کے ساتھ آخری دورہ جو گلگت کا تھا، امان صاحب اس کے بعد جب واپس آئے تو اسی دورے کی وجہ سے چونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، جنوری فروری میں ہم گئے تھے، تو امان صاحب کو نمونیا ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس آخری دورے میں امان صاحب نے وہاں پہ ہمیں بتایا، فیملی کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور میں تھا اور امید بٹ صاحب تھے اور توصیف جلال تھے اور ان کی فیملی کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے گلگت میں دفن کرنا ہے، میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ تو ہم نے کہا جی اللہ آپ کو زندگی دے۔ ہنسنے لگے لوگ سارے کہ ایسی کوئی بات نہ کریں آپ یہاں پہ، ظاہر ہے ایک بندہ اس طرح کی بات کر رہا ہو تو فیملی بھی بیٹھی ہوئی سارے لوگ، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ باتیں نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہ باتیں سننی ہے، تو میں یہاں پہ دفن ہونا چاہتا ہوں گلگت میں، اس کا انتظام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو میں نے کہا جی کہ آپ اللہ نہ کرے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو مظفر آباد سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے، وہاں دارالحکومت بھی ہے، وہاں جماعت ہے، وہاں سارے لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آیا کریں گے اور آپ کے مقبرے پہ ایک چہل پہل رہے گی، تو آپ کو ہم ادھر نہیں دفن کریں گے۔ تو امان صاحب نے کہا کہ اصل میں یہاں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ ان کے الفاظ تھے جس پہ سب لوگ جو ہے وہ حیران ہو گئے نا، مطلب ایک دم ہی، کہ میں یہاں پہ کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ میں اپنی قبر کے ذریعے کروں گا۔ تو میری قبر اگر یہاں پر ہوگی تو وہ کام جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے کروں گا، اس قبر کا یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ JKLF کا لیڈر ہے جو مرنے کے بعد کام کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ میری موت سے کیا فائدہ ہوگا، اور یہ وہ لیڈر ہے جو اپنی صرف سنگل ایک بچی کو جس سے ساری عمر کبھی پیار کرنے کا موقع بھی نصیب نہیں ہوا، اس کو ریاست کے دونوں حصوں کے درمیان یونٹی کے لیے یہاں سے اٹھا کے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بیاہ کر دے دیتا ہے کہ آر پار جو ہے وہ یہ یونٹی کا تصور قائم ہو۔
یہ لبریشن فرنٹ کا لیڈر ہے اور ایک لبریشن فرنٹ کا لیڈر تہاڑ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو کہنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ لبریشن فرنٹ کے ساتھ ہیں تو یہ بھول جائیں گے کون آپ کے خلاف ہے اور کون آپ کے خلاف نہیں ہے. کبھی بھی 100% لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, یہ ایسا ممکن نہیں ہے, یہ ہوتا نہیں ہے تاریخ میں. اگر 100% لوگ ٹھیک ہو جاتے تو برائی اور اچھائی کے دو تصورات کبھی دنیا میں نہ ہوتے, صرف ایک ہی تصور ہوتا. اور سب سے پہلے 100% لوگ پیغمبر کے زمانے میں ٹھیک ہو جاتے, نبیوں کے زمانے میں جن کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل تھی, جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے, ان کو بھی 100% لوگوں کی حمایت نصیب نہیں ہوئی. تو آپ کو ایک قافلہ بنانا ہے, ایک طاقتور قافلہ بنانا ہے, عوام کا قافلہ بنانا ہے. عوام کی رائے کے آگے, عوام کی جدوجہد کے آگے دنیا کی کوئی فوج, کوئی ایٹم, کوئی طیارہ, کوئی توپ جو ہے وہ کاریگر ثابت نہیں ہوتی ہے. یہ بالکل ریسنٹ آپ یہ مثال دیکھ لیں کہ بلوچستان میں بہت بڑی عسکریت چل رہی ہے. بلوچستان میں اس کے پیچھے بھی بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں. بلوچی جو نیشنلسٹ ہیں وہ دنیا کے بہت طاقتور جگہوں پہ جا کے اسائلم لے کے وہاں سے بیٹھے ہوئے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. بے پناہ پیسہ ہے اور سپورٹ ہے ان ممالک کی جن کے بارڈر ساتھ لگتے ہیں. اتنی بڑی عسکری موومنٹ اور تاریخی طور پہ 1950-52 سے وہ چلاتے آ رہے ہیں, ہزاروں کے حساب سے ان کے شہداء ہیں. اس کے باوجود بھی حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کو اتنا چیلنج یا اتنی تھریٹ نہیں ہوتی ہے جتنی تھریٹ 200 عورتوں کے ایک مارچ سے ہوتی ہے جو بلوچستان سے چلتا ہے. میں اسلام آباد آنا چاہتے ہیں, نہتی, بالکل نہتی, اور بچے ساتھ رکھے ہوئے اور عورتیں ساتھ رکھی ہوئی, لیکن پاکستانی ریاست کو اس کا مطلب پتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے اس مارچ کا. اور یہ مارچ جب یہاں پر آئے گا اور یہ جب بات کرے گا تو وہ بات کس کس ایوان سے گونجے گی. تو پرامن جدوجہد جو ہے, سیاسی جدوجہد جو ہے وہ بے شک تھوڑی کیوں نہ ہو, مختصر کیوں نہ ہو, وہ جتنی طاقتور ہے اتنی کوئی بھی دوسری جدوجہد طاقتور نہیں ہے. اور آج کی دنیا میں چونکہ ہم آج کے عہد میں رہتے ہیں تو سیاسی تنظیموں کو, تحریکی تنظیموں کو عہد کے تقاضوں کے مطابق اپنی پالیسی بنانی پڑتی ہے. سیاست اور مزاحمت جو ہے کوئی مذہب نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. یہ ہر لمحہ تبدیل ہونے والی صورتحال میں آپ زندہ رہتے ہیں. تو آج کے تقاضے میں جو سب سے زیادہ طاقتور بات ہے, جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے, جو ہر ایوان پہ سنی جائے گی, وہ یہ ہے کہ آپ جمہوری اور سیاسی آواز بلند کریں, لوگوں کی طاقت کے ساتھ بڑے بڑے اجتماعات کریں. جب ہم جسکول میں گئے, ایک بڑا دھرنا اور بڑا مارچ لے کے گئے, تو آپ کو اگر اخبارات اٹھائیں یا صحافی بھی بیٹھے ہیں تو امریکن سفیر اور 2 جو ہیں وہ کانگریس کے ممبر یعنی ان کی اسمبلی کے ممبر, وہ مظفر آباد آ کے بیٹھ گئے اور وہ 2 دن بیٹھے رہے اس مارچ کو دیکھنے کے لیے. اور بعد میں جب امریکہ جا رہا تھا تو میری وہاں پہ ملاقات ہوئی امریکن ایک ایمبیسیڈر سے. تو اس نے کہا, اس نے میرے ساتھ باتیں کی کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, کتنے یہ ہیں وہ ہیں. میں نے اس کو جسکول کا بھی وہ ذکر کیا تو اس نے کہا ہم 2 دن وہاں پہ بیٹھے رہے, وہاں پہ اتنے لوگ نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ انڈیا پر یا کسی اور پر, پاکستان پر پریشر ڈالتے. اور وہ صحیح کہہ رہا تھا. وہ کتنے لوگ تھے, یہی ہوئے ہوں گے 2000, 3000, 4000, 5000, اتنے ہی تھے نا, اس سے زیادہ تو نہیں تھے. ظاہر ہم خود لیڈ کر رہے تھے تو ہمیں تو پتا ہے کہ کتنے لوگ تھے. اور وہ بھی ایک دن بیٹھے اور دوسرے دن سیلفیاں بنا کے اپنے فوٹو اپنی فیس بک پہ لگاتے ہوئے وہ واپس آ رہے تھے گھروں کو. تو اس نے کہا وہاں اتنے لوگ نہیں تھے. امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 1947 سے یہ پالیسی ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن 1947 سے ریاست جموں کشمیر والوں کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ ریاست کو آزاد دیکھنا چاہے. تو امریکہ کیا کرے گا, کوئی اور طاقت کیا کرے گی. تو ہمیں جو ہے وہ اس تنظیم کو, اس جماعت کو, جو کہ اس پوری اس ریاست کی ایک کولیکٹیو پراپرٹی ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, یہ ایک ادارہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے. جو باتیں 75 سال سے آپ کرتے آ رہے تھے, آپ کے پیشرو کرتے آ رہے تھے, آپ کے آج کے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے آ رہے ہیں, آج وہ ریڑی والا, وہ دکاندار, وہ تاجر, وہ وکیل, وہ ملازم, وہ پولیس والے, وہ بیوروکریسی والے, وہ سارے یہ کر رہے ہیں. یہ پوچھیں زبیری صاحب سے یا شوکت صاحب سے کہ وہ سارے یہ باتیں کرتے ہیں آپ کہ ہمارے ساتھ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. آج آپ کا 2 دفعہ کا پرائم منسٹر جو ہے
फारूक हैदर वो जितनी बातें करता है तो वो कौन सी बातें होती हैं, आप भी शेयर करते हैं और भी बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, वो आपकी बातें हैं। तो आपकी बातों को कामयाबी तक लेके जाना, उसके लिए एक जमात, एक सीढ़ी है, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जो लोगों की किस्मत को आगे लेके जाती है। बहुत सारी तहरीकें जमातों के ना होने की वजह से नाकाम होती हैं। जमातें जो हैं अगर ना हो तो सुबह का एहतजाज शाम तक डिस्पर्स हो जाता है। तो एक इनकलाबी जमात जो है उसका बुनियादी फरीजा ये है कि अवाम की उमंगों और आरजुओं को समझते हुए उनको लीड करे, उनकी क़यादत का फरीजा सर अंजाम दे। आज अगर अवाम बिजली मांग रहे हैं और अपने वसाइल पर अपना हक मांग रहे हैं, हक मिल्कियत और हक हकमियत मांग रहे हैं, आटा मांग रहे हैं और अशराफिया की मराहत का खात्मा मांग रहे हैं, तो ये ओपन डिमांड्स हैं। और एक इनकलाबी जमात का फर्ज है कि वो आगे बढ़े और इन डिमांड्स को लेकर अवाम की रहनुमाई करते हुए आगे जाए। जब तक आप ताकत नहीं पकड़ेंगे तब तक आप लोगों को रवायती जमातों के साथ खड़ा देखेंगे, क्योंकि अवाम की भी एक नफ्सियात है, वो भी ताकत के साथ जाते हैं। ये वही अवाम है जो महाराजा कश्मीर को भी बादशाह मानती थी, जो उससे पहले अंग्रेजों को भी मानती थी, जो मुगलों को भी मानती थी, जो अफगानों को भी मानती थी। क्योंकि ताकत के आगे लोग सरेंडर करते हैं उस वक्त तक जब तक कि वो खुद ताकत ना बन जाए। तो जब उनको ये एहसास होगा कि लिबरेशन फ्रंट उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगा और लिबरेशन फ्रंट जो है वो उनको सही मानों में रहनुमाई दे सकेगा और उनके ये जलसे और जुलूस और एहतजाज जो हैं इनको किसी रंग में, किसी शक्ल में वाज़िया करके सामने लाएगा, तो वो आपके साथ खड़े होंगे। तो इसके लिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। हमको लोगों के पास जाने की जरूरत है, खुले दिल से लोगों के पास जाए। और ये जितने भी मैंने एक प्रोपेगंडे का आपको जिक्र किया, और भी इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगंडे हैं। कोई महाराजा प्रस्ती का एक प्रोपेगंडा है, कोई झंडे का प्रोपेगंडा है, कोई ये जो डेवलपमेंट वाला प्रोपेगंडा है। ये बहुत सारी बातें हैं जो गैर मुतल्लिक है, जो नन इश्यूज हैं। ये ऐसा कोई इशू हमें दरपेश नहीं है इस वक्त। आज के अहद में ना तो हरी सिंह की ताजपोशी का कोई मामला ज़ेरे बहस है और ना हरी सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह को रियासत का वारिस बनाने का कोई मामला ज़ेरे बहस है कि हम ये कहें कि मैं तो डोगरा हूं तो मैं उसका जो है वो वारिस हूं। ये विरासत नहीं यहाँ पे बढ़ रही है इस वक्त। आज के अहद में हमारी लड़ाई एक जमहूरी लड़ाई है, अवाम के जमहूर के मुतालबे को तस्लीम करवाने की लड़ाई है, जमहूर के। और महाराजा हरी सिंह ने 47 में जमहूर के आगे सरेंडर कर दिया था जब उसने इल्हाक का फैसला किया और इक्तदार और बादशाह के खात्मे का फैसला किया 2-3 सालों के अंदर, और अपने बेटे को सदर और वजीर आजम बनाया। तो ये डिबेट खत्म हो गई। अब डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि महाराजा हरी सिंह जालिम था या नहीं जालिम था। आधे कहते हैं जी जालिम था, कुछ कहते हैं जालिम नहीं था, लेकिन ये रेलिवेंट डिबेट नहीं है। वो जालिम था या जालिम नहीं था, वो माजी का हिस्सा है। और माजी को अपने पांव की बेड़ियां मत बनाइए, उसको घसीट के तो अपनी तहरीक पे लेबल लगाना और किसी को इंडिया का एजेंट और किसी को ISI का एजेंट और किसी को प्रॉक्सी वार और कोई किसी का बयानिया दुरुस्त नहीं है और फलान नहीं है, ये कोई बयानिया नहीं है। बयानिए का मतलब ही जो है वो ये नहीं है महाराजा हरी सिंह अच्छा था या बुरा था, ये क्या बयानिया है? व्हाट इज दिस? ये कौन सी स्टेटमेंट है ऐसी जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत आ गई है? और तारीख में जब तक हमने ये नहीं लिखा कि महाराजा हरी सिंह अच्छा था या बुरा था, तो हम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इंडिया हमें आजादी नहीं देगा या पाकिस्तान हमें आजादी नहीं देगा। JKLF के कारकुन जो भी है वो इन बहसों से अपने आप को दूर रखें। ये पहाड़िया और ये जम्मू वाल और ये कश्मीर वाल और ये फलान और ये फलान, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको उलझाने का एक मामला है। जिस तरह ये जो पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वार है ना, उसमें जिहाद भी है, उसमें और उम्मत मुसलमा भी है, उसमें और आपके तारीखी रिश्ते भी हैं, मुतालिया पाकिस्तान भी है, सारा कुछ। इसी तरह जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वार है उसमें ये चीजें हैं, ये डोगरा और फलाना परचम और फलाना परचम और फलाना परचम। हमारी लड़ाई किसी परचम की रेस्टोरेशन की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई 14 अगस्त 1947 को जब जिस रियासत पे महाराजा हरी सिंह हुक्मरान था और उस रियासत पे यलगार हो गई और वो बट गई, हमारी लड़ाई उस रियासत की रेस्टोरेशन की लड़ाई है, आज के बच्चों के लिए, आज के अहद के लिए, आज के दिन के लिए। तो इन बहसों में आप ना पड़े किसी भी सूरत में। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये फजूल बहसें हैं,
ان کا حصہ نہ بنے اور ہمیشہ وہ بات کریں جو آپ کا آئین، قانون، دستور اور نظریہ اجازت دیتا ہے۔ بہت سارے دوست ہیں، نئے لوگ جوائن کرتے ہیں تنظیموں کو، نئے لوگ جوائن کرتے ہیں، وہ دوسرے دن تیسرے دن وہ مرکزی لیڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں، چوتھے دن ان کی پوسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، فلانے لیڈر کو ہم نہیں مانتے ہیں جی، سردار قدیر نے کیا کیا ہے، اس نے کون سے تیر مارے، یا شکیل چودھری نے کیا کیا، یا فلانے نے کیا کیا، ہم جناب علی یہ ہے اور وہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب آپ تنظیم میں لاتے ہیں تو انہیں یہ سکھائیں کہ نظم و ضبط کیا ہے اور کیسے تنظیموں کے اندر چلنا ہوتا ہے، اور یہاں کوئی لیڈری کی ریس نہیں ہے، اور نہ وزارت عظمیٰ کی ریس ہے، نہ کوئی پروجیکٹ رکا ہوا ہے، اور نہ کوئی جو ہے وہ سکیم ضائع جا رہی ہے کہ فلانا نہیں بنا تو یہ نہیں ہو جائے گا اور وہ نہیں ہو جائے گا اور اس کو ہٹانا ہے۔ آپ کو لوگوں کو یہ اپنا نظریہ سکھانا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کو ایک آزاد، خود مختار، جمہوری، وفاقی اور سیکولر ریاست بنانا چاہتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ فیس بک کے جو مفتی ہیں ہمارے وہ کاپی پیسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سیکولر کیا ہوتا ہے جی، یہ سیکولر جو ہے یہ لادینی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہے۔ اس کی بہت ساری اس سے پہلے بھی تشریح ہوئی ہے بہت دفعہ، لیکن نوجوان ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو نظریاتی طور پہ پختہ کریں۔ ایک سیکولر ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جس میں سارے لوگ برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، ریاست کا ہر باشندہ ریاست کا ایک جیسا شہری ہوتا ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ لکھنا یا نہ لکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو ریاست جموں کشمیر ایک کثیر القومی، کثیر المذہبی، کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی ریاست ہے، یعنی یہ ایک ڈائیورسٹی، ہر شعبہ زندگی میں ایک ڈائیورس ریاست ہے۔ تو اس میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری زبانیں ہیں، بہت سارے خطے ہیں، بہت ساری ثقافتیں ہیں۔ تو ایک سیکولر ریاست ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے رکھتی ہے ایک گلدستے کی شکل میں، جیسے آپ بوکے بناتے ہیں جس میں گلاب کا پھول بھی اور چنبیلی کا بھی اور ست برگ بھی اور سارے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، سیکولر ریاست مذہب کے خلاف نہیں ہوتی، سیکولر ریاست مذہب کی حمایتی ہوتی ہے، لیکن جس کا جو مذہب ہے آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جہاں پہ 47 والی تاریخ نہ دہرائی جائے، جب مسلمان ہندوؤں کو کاٹ رہے تھے اور ہندو مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے، حالانکہ دونوں ایک ہی ریاست کے باشندے تھے اور دونوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور کیوں کاٹ رہے ہیں۔ تو ہم نے اگر ایک ملک بنانا ہے اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ ان کو اس ریاست میں ساتھ رکھنا ہے، ساری اکائیوں کو ساتھ رکھنا ہے، تو ہمیں جمہوریت پر اور سیکولر سٹیٹ پر جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر مضبوط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اور اس لیے JKLF کا جو ہے وہ نظریہ یہ رہا ہے کہ مذہب ہماری روح ہے، کشمیریت ہماری پہچان ہے، اور ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری ہماری منزل ہے۔ اور کشمیریت جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد ریاست جموں کشمیر ہی ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت سارے لوگ آج کل جو ہے وہ اس طرح کے نئے فلسفے لے کے آنا شروع ہو گئے ہیں، کشمیر نہ بولیں جی، ساتھ میں جموں بھی بولیں، ساتھ میں لداخ بھی بولیں، ساتھ میں گلگت بھی بولیں، ساتھ میں فلان بھی بولیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ کشمیر کا مطلب پوری ریاست جموں کشمیر، پوری ریاست جموں کشمیر کا مطلب بھی پوری ریاست جموں کشمیر۔ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہیں یا آپ امریکہ کہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ آپ سندھ، بلوچستان، پنجاب سرحد کہیں یا پاکستان کہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ تو جب ہم کشمیر کہتے ہیں تو یہ جو بہت سارے دانشور ابھی فیس بک پہ پیدا ہو گئے ہیں جی، یہ ہو جی کشمیر 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 آپ نے لگائی ہوئی ہے، کشمیر ہمارا وطن ہے اور پوری ریاست جموں کشمیر کو ہی ہم کشمیر کہتے ہیں۔ اور جب لکھنے کا ٹائم آتا ہے تو ہم ریاست جموں کشمیر ہی لکھتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل میں لکھنا ہے تو ریاست جموں کشمیر و اقصائے تبت ہا جو اس کا پورا نام ہے وہ بھی لکھتے ہیں، لیکن پوری دنیا ایک جنرل اس نام سے اس کو جانتی ہے۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ جہانگیر صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی یہ کہ آپ ان باتوں پہ ضرور گفتگو کریں۔ اور آخری جو 2-3 باتیں ہیں، میں آپ سے، آپ بھی بور ہو رہے ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو یہ تحریک چل رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور یہ تحریک گلگت میں بھی چل رہی ہے، اور یہ تحریکیں ایک دوسرے سے انسپریشن لیتی ہیں، اور یہ تحریک آپ سب کی ہے۔ یہ میں پہلے بھی باغ میں جب آیا تھا تو میں باغ کے ساتھیوں کو یہ بتا کر گیا تھا کہ
چونکہ ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، اس میں کسی پارٹی کا، کسی نظریے کا، کسی اس کا لیبل نہیں ہے. لگانے کی کوشش کی گئی ان وفاق پرستوں کی طرف سے اور اسلام آباد کے پجاریوں کی طرف سے، لیکن وہ ناکام ہوئی. اور وہی لوگ جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ تحریک کوئی بیرونی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں، وہی لوگ جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اسمبلی کے گیٹ کے باہر، اور انہوں نے کہا جی ہمارا اور ان کا موقف ایک ہے، ہماری اور ان کی رائے جو ہے وہ ایک ہے. تو آپ کی جدوجہد کو جو ہے وہ سرٹیفیکیشن جو ہے وہ جو دے رہے تھے کہ یہ غداری ہے، وہی مجبور ہو گئے کہ یہ سرٹیفائی کریں گے جی ہم تو اور آپ ایک ہی پیج پر ہیں. تو اس جدوجہد کو کامیاب کروانا بہت ضروری ہے. باقی جتنے لوگ مجھے اگر کوئی لائیو سن رہا ہے وہ بھی، اور جو آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جدوجہد ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے، ایک سنگ میل ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے. اگر آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے حواریوں کو اس جدوجہد کے ذریعے شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے اور آپ اپنی آزادی کی منزل کی طرف جائیں گے. چونکہ آزادی سے مراد، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا اگر آپ باتیں کر لیں میں بعد میں کر لیتا ہوں، میں بھی سانس لے لوں. تو آزادی سے مراد حق ملکیت اور حق حاکمیت کی بحالی ہے. اور یہ جو لڑائی ہے جو ایکشن کمیٹی لڑ رہی ہے، یہ حق ملکیت اور حق حاکمیت کی لڑائی ہے. یہ براڈر سینس میں آزادی کی ہی لڑائی ہے. اور اس لڑائی نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزادی پسندوں کی صفوں کو مضبوط کیا ہے اور آزادی پسندوں کے بیانیے کو مضبوط کیا ہے، اور لوگ آزادی پسندوں کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. اس لیے آپ ہر مرد و زن جو JKLF کا اور SLF کا ممبر ہے، آپ کا کام بنتا ہے کہ اس تحریک میں، عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک میں آگے بڑھے، فرنٹ لائن پہ رہیں، عوام کا دفاع کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بجلی کے بل ہم نے جمع نہیں کرانے ہیں، چاہے کوئی بھی لالی پاپ دیا جائے، کوئی بھی، چاہے وہ کہیں یہ ٹیکس معاف کر دیا، وہ ٹیکس معاف کر دیا، یہ کر دیا، جب تک کہ ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی منظوری سے، تائید سے مشترکہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، تب تک ہم بجلی کے بل نہیں جمع کرائیں گے. یہ بتے کی پرچیاں، یہ جو لوٹ کھسوٹ کا جو یہ سارا ان کا نظام ہے، یہ اب نہیں چلے گا. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بڑا معاملہ ہے. یہ جس طرح کے میگا پروجیکٹس اب لگ رہے ہیں، یہ میگا پروجیکٹس اگر اسی طرح بغیر کسی معاہدے کے آگے چلتے رہے تو کل ہماری جان چھڑانا ان سے مشکل ہو جائے گا. کل آپ کے ہر گلی محلے میں، آپ کی چوٹیوں پہ، آپ کی سیرگاہوں پہ، ہر جگہ پہ یہ فوجی اور پاکستان کے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی 2010 میں استور میں لوگوں سے یہ کہا کہ کل آپ روئیں گے اور آپ فلسطین بنیں گے اور آپ کل ان چوٹیوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ ہماری چوٹیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا. اس لیے کہ آپ ان پہ فخر کرتے تھے جب مشنری نہیں تھی، جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب چائنا نہیں داخل ہوا تھا، تو آپ کہتے تھے یہ بڑے بڑے پہاڑ تو اس میں سونا چھپا ہوا ہے. اور آج چائنا کی مشنری کے آگے وہ پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے. وہ دن کو ایک طرف سے گھستے ہیں، دوسری طرف سے وہ سوراخ کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. آج وہ پہاڑ کھوکھلے ہو رہے ہیں اور آج بابا جان بھی چیخ رہا ہے اور دوسرے بھی چیخ رہے ہیں جی فلاں پہاڑی پہ قبضہ ہو گیا، یہ لیز پہ چلی گئی، یہ فلاں پہ ہو گیا. پچھلے دنوں ادھر کشمیر میں وہ شروع ہو گیا تھا، ایک ہر چوٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک میلہ لگنا شروع ہو گیا جی، سیاحتی میلہ. فلانی چوٹی والوں نے بھی لگایا، نیل فیری والوں نے بھی لگایا، فلانی نے بھی لگایا. اپنے تئیں تو ایک اچھا وہ تھا کہ جی ہمارا جو ٹورسٹ پوٹینشل ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا ہو کہ ساتھ ساتھ کیا کام ہو رہا تھا. ہر میلے کے اوپر فوج تھی اور ہر چوٹی پہ ان کی نظر تھی. وہ لاسجنا پہ بھی ہم زمین لیں گے، دیوی گلی میں بھی لیں گے، پیر چناسی پہ بھی لیں گے، فلانی جگہ پہ بھی لیں گے، اڑنکیل میں بھی لیں گے. تو یہ بے غیرت جو چور ہیں، یہ آپ کی کوئی جگہ، آپ خود ان کو دکھا رہے ہیں اس چوٹی پہ بھی آ جاؤ، اس پہ بھی آ جاؤ، یہ بھی ہمارے پاس ہے، یہ بھی ہمارے پاس ہے. آپ کے پاس نہ حکومت ہے، نہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ ہے، فوج ان کے پاس ہے، قانون ان کے پاس ہے، بدماشی ان کے پاس ہے. تو کل یہ جو گنگا چوٹی اور لاسڈنا اور شیرو ٹارا اور نیل فیری اور بیرپانی اور یہ سارے علاقے، یہ پاکستانی جاگیرداروں، سرمایہ داروں سے بھرے ہوئے ہوں گے. ان کے پاس اتنا پیسہ اور اتنی دولت ہے کہ آپ کی یہ جو اسلام آباد، مظفر آباد کی اسمبلی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ کسی کو نہیں روک سکتے.
اگر یہ روک سکتے ہوتے تو یہ اپنی حکومتوں کو روک لیتے. یہ 3 حکومتیں اس پی ٹی آئی کے دور میں 3 وزیر اعظم چینج ہو چکے ہیں. اتنا بڑا جو باغ کا سرمایہ دار تھا تنویر الیاس، باغ ربلاکوٹ کا مشترکہ اثاثہ، وہ جو ہے اس کو اگلو نے ایسے نکالا، اس طرح دودھ سے مکھی نہیں نکالتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ دیکھ سن کے نکالتے ہیں. ان پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب وزیر اعظم تھا اور کب وزیر اعظم نہیں تھا، اور باہر آ کے رو رہا تھا میں نے 10 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کو کھلایا ہے. 10 ارب روپیہ اگر یہاں باغ والوں کو کھلاتا تو ساری عمر اس کے مرید رہتے. تو یہ کوئی روکنے شوکنے والا معاملہ نہیں ہے، یہ رکے گا آپ لوگوں کی جدوجہد سے. اور یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ایجنڈا ہے یہ آگے بڑھے گا تو یہ رکیں گے. ورنہ آپ کو پتا ہے نا ڈرافٹ آ جاتے ہیں، اس کو صوبہ بنانا ہے، اس کو یہ بنانا ہے. تو سارے دوست جو ہیں یہ لوگوں کے ساتھ، بزرگوں، بچوں، خواتین کے ساتھ اس چیز کو ضرور شیئر کریں کہ ہم نے بجلی کے بل نہیں جمع کرانے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو بھی کال ہے، چاہے اس پچھلے عرصے میں تھوڑا سرد روی کا مظاہرہ ہوا ہے مذاکرات کی وجہ سے اور لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا جی کہ شاید کوئی سمجھوتا ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھوتا ومجھوتے کی کوئی چکر نہیں ہے. جو بھی کال آتی ہے کل پرسوں ترسوں جے کے ایل ایف کو، ایس ایل ایف کو اس میں فرنٹ لائن پہ کھڑا ہونا ہے، اس میں آگے کھڑا ہونا ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اپنی آزادی کا تحفظ کرنا ہے، اور اپنے لیے آج کے کنونشن میں ایسی قیادت کا انتخاب کرنا ہے کہ جو آپ کی نمائندگی کر سکے. لوگ اب جے کے ایل ایف کو ایک جماعت کے طور پر اور اس کی قیادت کو ایک ریزنیبل، ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی جاندار قیادت کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ متبادل ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کو متبادل مل نہیں رہا، اس لیے وہ بار بار ایک کو چھوڑتے ہیں تو دوسرے کے پاس، دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو تیسرے کے پاس. لوگوں کو پتا ہے کہ میر اکبر سے زیادہ جنگلوں کا دشمن کوئی نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے وزیر خوراک سے زیادہ آٹے کا دشمن کوئی نہیں ہے. برقیات والے سے زیادہ جو ہے وہ بجلی کا دشمن کوئی نہیں ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن لوگ پوچھتے ہیں متبادل کیا ہے، کس کے پاس جائیں؟ آپ نہ الیکشن لڑتے ہیں، نہ آپ کا کوئی قد کاٹ کا لیڈر ہے، نہ کوئی بات کرنے والا ہے. یہ تو نسل در نسل جو ہے وہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو جانتے ہیں سارا کچھ کہ کیا واردات ڈالنی ہے. تو اس لیے قیادت کا انتخاب ایسا کریں، ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں، جو ہر چوک چوراہے پہ کھڑے ہو سکیں، جو لوگوں کے ساتھ کچہریوں میں، تھانوں میں، ہر جگہ پہ ان کا تحفظ کر سکیں. تو لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوں گے. تو ایک مضبوط جماعت کی تعمیر اور ایک بہترین قیادت جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا یہ آپ کا بنیادی فرض ہے. اور آپ نے بڑے امتحانوں کا مقابلہ کیا ہے. آپ نے 18 نومبر 2020 کے ایٹم بم کا مقابلہ کیا جو اس پارٹی پہ پھینکا گیا اور جو اس پارٹی کو توڑا گیا. اور اس توڑنے والوں کے ڈائلاگ کیا تھے اگر آپ کو یاد ہوں؟ ان کے ڈائلاگ یہ تھے کہ فلانا بھی گیا اور فلانا بھی آیا اور فلانا بھی گیا، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کریں گے اور یہ کیا نہیں کریں گے. اور آج گلی گلی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے اتحاد کر لیں، اتحاد کر لیں جی، اتحاد کر لیں. کیا اتحاد کر لیں؟ آج ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم اس وقت بھی پارٹی کے محافظ تھے، ہم آج بھی پارٹی کے محافظ ہیں. جس کو بھی آنا ہے، جو گروپ کی شکل میں آنا چاہ رہا ہے، جو تنظیم کی شکل میں، جو بندے کی شکل میں، 1 ہے یا 100 ہیں، وہ آئے، ہمارے دروازے کھلے ہیں. کہیں بھی کوئی تعصب کا مظاہرہ نہیں کریں گے. جہاں بھی وہ جس جگہ پہ بھی جانا چاہے گا وہ تھرو پراپر چینل جو ایک تنظیمی طریقہ کار ہے اس سے آگے آئے. تو یہ وہ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جنہوں نے ایک ایسے وقت میں کہ جب اس تنظیم پہ بہت بڑا حملہ کیا گیا تھا، میری 35 سال کی سروس ہو گئی ہے اس تنظیم میں، اس سے بڑا حملہ جو 18 نومبر 2020 کو ہوا، اس سے بڑا حملہ کبھی پارٹی پہ نہیں ہوا تھا. اور آپ لوگ جس طرح اس سے سرخرو ہو کر نکلے ہیں، یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ کل آپ سارے آزادی پسندوں کے قافلے کو لیڈ کر رہے ہوں گے. سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، عزم سے کھڑے ہونا ہے، استقلال سے کھڑے ہونا ہے. اور یہ بات کی بولیاں اور ادھر یہ نہیں بولنی ہے. جنہوں نے آپ کو توڑا تھا وہ کسی مقصد کے لیے توڑا تھا، اور وہ آج اگر دوبارہ جو ہے وہ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی کسی مقصد کے لیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ ان کو آپ کی یہ باغیانہ روش پسند نہیں ہے. ان کو خطرہ ہے کہ ان کو اب کیسے کنٹرول کریں. کل تو رفیق ڈار کے ذریعے کنٹرول کر لیتے تھے، کل تو فلانے کے ذریعے ان کو پکڑ لیتے تھے، اب ان کا کیا کریں؟ ان کا تو کوئی بات ہی سننے والا نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی ٹریپ میں، کسی پھندے میں نہیں آنا ہے.
عورتوں کو, بچوں کو, خواتین کو بڑی خوشی ہے. ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کا فضل ہے. ایک وقت وہ تھا کہ طاہرہ کے لیڈ جو ہے وہ ٹوں ٹوں کرتی رہتی تھی اور کوئی بات سننے والا نہیں تھا, اور اپنی پارٹی میں جو ہے وہ مخالفت ہوتی تھی. کہتے تھے جی یہ عورتوں کا کیا کام ہے جی, ہم مر گئے ہیں. ایک ادھر تراڑکھال سے ہمارے بیٹھے ہوئے خالد صاحب, وہاں کا ایک لیڈر ہے, وہ ناچتا ہے اس پہ سٹیجوں پہ, ہم مر گئے ہیں عورتیں ڈگ 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 ڈگ, اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے. پوری آزاد کشمیر کی 22 لاکھ عورتوں کی وہ توہین کرتا ہے. ہم نے وہ بھی فیس کیا ہے. آج اللہ کا فضل ہے کہ ہر گھر, ہر گلی, ہر محلے سے خواتین ہماری جدوجہد کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں, اور ہماری دیکھا دیکھی جو دوسری آزادی پسند تنظیمیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ خواتین آ کے وائس پریزیڈنٹ فار وومن ان ڈسٹرکٹ باڈی وہ ایک لازمی ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کی سٹی باڈی ہے تو اس میں بھی آپ کو عورتوں کو جو ہے وہ لازمی حصہ دینا چاہیے. تو بس بہت لمبی ہو گئی ہے. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے, سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے, اور فقط پیرا نہیں دینا ہمیں تاریک گلیوں میں, ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب. صحت خرابی کے باوجود بڑے اچھے انداز میں وہ ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں جو ضرورت تھی, جو آپ ان کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے, اور یقیناً شاید ہمارے منہ سے اثر کم ہوتا ہے آپ کا. میں نے اس لیے ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی چند باتوں کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چند نوجوان جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, میں ان کا نام لیتا جاؤں گا, وہ سٹیج پہ آ جائیں. محمد شہباز, ایک دفعہ 10 منٹ بار بار میں نام لیتا جاؤں گا, اسٹیج پہ آئے جلدی. محمد شہباز, ہمایوں بابر, سردار احمد, محمد فراد یاسر, شاہزیب ذوالفقار, محمد سمی جہانگیر, سردار حسن جاوید, شعیب صدوسی, سہیل صدوسی. اس کے ساتھ ساتھ اصل آپ کچھ نوجوان شامل ہو رہے ہیں نڈیولہ سے, راجہ عدنان, تیمور حمید, محمد شہباز, تابش, انوار, اور ان کی پوری جو ٹیم ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لائے.